النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ وہ ہیں جن پہ فوراً پیغمبر کے بعد سلام ہے. تو یہ عام ہستیاں تو ہیں نہیں جن پہ اللہ کا سلام ہے, ہر نمازی کا سلام ہے. تو کوئی ایسے ہیں نا جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے صالحین بندے جن پہ سلام, اور اللہ کہہ رہا ہے میرے صالحین بندے جو زمین کے وارث ہوں گے. یرثھا عبادی الصالحون. میراث, یرثھا از فرام میراث, انہیریٹنس. تھوڑی سی توجہ اگر ہوگی, میراث اسی اللہ ڈز ناٹ سے وہ حکومت کریں گے, they will rule, they will inherit the earth. نہیں پہنچا پا رہا ہوں. عزیزان گرامی تھوڑی سی اگر توجہ کریں, دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا وہ حکومت کریں گے, اللہ کہہ رہا ہے وہ زمین کے وارث بنیں گے. یہ زمین اللہ نے محمد و آل محمد کے لیے بنائی ہے, جن کے لیے بنائی ہے انہی کے بیٹے وارث ہوں گے. تو عزیزان گرامی پوری زمین پہ اللہ کے صالحین بندوں کی حکومت ہو, اور اللہ کہہ رہا ہے حکومت نہیں, وہ وارث ہوں گے, وارث ہوں گے. میراث اسی کی ہوتی ہے جس کے لیے چیز بنائی گئی. اللہ نے زمین بنائی ہی محمد و آل محمد کے لیے ہے. عزیزان گرامی آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام مشورے دیتے تھے, اس کا مطلب ہے راضی تھے. مشورہ انسان اپنے لیے دیتا ہے. یہ حکومت میری ہے, خلافت میری ہے, دین میرا ہے, اسلام میرا ہے. مولا مشورے اس لیے دیتے تھے کہ اپنے دین کو بچانا چاہتے تھے. دیکھیں تھوڑی سی توجہ کریں گے, اگر آپ دیکھیں نا کہ آپ کا بیٹا تاخیر سے آ رہا ہے گھر, تو جائیں گے اسے ڈانٹیں گے دیر سے مت آنا, آوارہ ہو جاؤ گے, دیر سے آؤ گے, سیکورٹی کے مسائل ہیں, یہ ہے وہ ہے. آپ روکیں گے ٹوکیں گے, کیوں؟ بچہ آپ کو محبت, جسے محبت ہوتی ہے وہ روکتا ٹوکتا ہے, جسے محبت نہیں ہوتی. میں مثال کے طور پہ محلے کا کوئی لڑکا لیٹ آ رہا ہو, آپ کے یہاں لیٹ آ رہا ہے, مجھے کیا, کسی اور کا بچہ, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو بچہ کسی اور کا ہوگا, محلے کا لڑکا دیر سے آ رہا ہے, آپ اسے روکیں ٹوکیں گے نہیں, کیوں؟ کیونکہ کسی اور کا بچہ ہے. عزیزان گرامی مولا بار بار جا کے مشورے دیتے تھے, کیونکہ جانتے تھے باپ میں ہوں, اسلام میرا ہے, میرا بچہ کسی کے پاس بھی ہو تو میرا ہے تو میرا. اس لیے بار بار جا کے مشورے دیتے تھے, اور جانتے تھے مجھے نہیں ملے گا, میرے بیٹے مہدی کو ملے گا. عزیزان گرامی اگر آپ اسلام میں دہشت گرد دیکھیں تو سمجھ جائیں کوئی باپ ایسا گزرا ہے جس نے پرواہ نہیں کی. اس زیادہ کھل کے تو نہیں پڑھ سکتا ہوں. کسی ایسے باپ نے پرواہ نہیں کی, آوارہ ہوتا ہے تو ہو جائے, میرا تو ہے نہیں. دہشت گرد بنتا ہے تو بن جائے, میرا تو ہے نہیں. عزیزان گرامی آل محمد مشورے دے دے کے بتاتے تھے اسے آوارہ نہ ہونے دو, یہ دین ہمارا ہے. اور آپ کہیں گے کہ آپ نے باپ بنا دیا مولا علی کو. میں نے نہیں, رسول خدا نے باپ بنایا. آپ نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامه, میں اور علی امت کے باپ. توجہ فرما رہے ہیں, تو مولا کائنات علیہ السلام کے لیے سرور کائنات نے کہا یہ امت کے باپ, اس لیے آپ بار بار مشورے دیتے رہے. تو امام زمانہ کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا زمین کے وارث ہوں گے. جہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ نا وارث, تو وہاں میراث ہوتی, اور میراث افضل ہوتی ہے یا وارث؟ کچھ لوگوں نے جواب دے دیا, باقی سوچ لیں. غلط جواب. وارث افضل ہوتا ہے یا میراث؟ مثال کے طور پہ مجھے یہ ابا میراث میں ملی ہے, میں وارث ہوں, یہ میراث ہے. ابا افضل ہے یا میں؟ خدا نہ کرے کوئی کہے کہ ابا. بھائی وارث افضل ہوتا ہے, میراث مفضول ہوتی ہے. دنیا کا اصول یہ وارث افضل ہے. توجہ, یہ ساری دنیا میراث ہے, اہل بیت وارث. عزیزان گرامی سرور اللہ نے یہ سارے کا, یہ نہ ہوتے یہ جو 5 چادر تلے ہیں, یہ نہ ہوتے نہ میں آسمان بناتا نہ زمین, نہ یہ سمندر ہوتے نہ بحری بیڑے ہوتے, کچھ نہ ہوتا اگر یہ نہ ہوتے. یہ ہیں تو سب کچھ ہے. جب ان کے لیے سب کچھ ہے تو انہی کا بیٹا وارث ہوگا. اسی لیے امام زمانہ وارث ہے ساری زمین کے. اسی لیے جب صاحب زمان ظہور فرمائیں گے اپنا مسلح پانی پہ بچھائیں گے. عزیزان گرامی میراث کو پتہ ہوتا ہے وارث ہے, اس سے نہیں لڑنا. یہ زمین اپنے سارے خزانے اگلے گی. ابھی تک لوگوں نے صرف چند چیزوں کو دریافت کیا ہے. You've only discovered a few things. کوبالٹ ہے, گولڈ ہے, ڈائمنڈز ہیں, یہ سارے کچھ زمین سے نکل رہے ہیں, آئل ہے, اور پھر لوگ پریشان ہو رہے ہیں ختم ہو گیا تو کیا ہوگا. 12ویں امام کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں زمین خود بولے گی مجھ میں یہ بھی ہے. عزیزان گرامی قرآن خود بولتا تھا علی میرا وارث ہے. نہیں ہے مجمع, مولا قرآن کھولتے تھے, آیت نکل کے سلام کر کے کہتی تھی جواب مجھ میں ہے. تو میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی یہ ساری زمین میراث ہے, 12ویں امام وارث ہیں. یہ تمام آیات. اب بہت سے ہمارے مسلمان there is a question, وہ کہتے ہیں بھئی آپ تم آیت پڑھتے ہو جناب ابراہیم کی, ثابت کرتے ہو اپنے امام علی کی. آیت پڑھتے ہو حضرت ابراہیم کی, کہتے ہو امامت یہاں ثابت کیا ہوا؟ حضرت علی. آیت پڑھتے ہو حضرت آدم, ثابت کرتے ہو حضرت علی. آیت پڑھتے ہو جناب موسیٰ کی, ثابت کرتے ہو حضرت علی. آیت پڑھتے ہو عیسیٰ کی, ثابت کرتے ہو علی. کیا بات ہے, آیتیں پڑھ رہے ہو انبیاء کی, ثابت کر رہے ہو حضرت علی کی. تھوڑی سی توجہ ہے. آپ تو پریشان ہو گئے جیسے میں نے آپ سے امتحان لے لیا. تو ہمارے بہت سے مسلمان بھائی میں کہتے ہیں تو آیتیں پڑھتے ہو, جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں آیت ہے انی, بھئی یہ کلپ آن سے ہیں, یقین مانے تھوڑی سی اذیت ہوتی ہے اسے مسلسل, تو آئندہ اگر کوئی سسٹم بہتر بنا لیں.
جن لوگوں کے مجھ جیسے سر ہوں یا قد بڑا ہو ممبر ان کے لیے نہیں ہوتا بعض اوقات. تو آپ کا ممبر بالکل صحیح ہے میرے ہائٹ کے مطابق. اگر اس کو تھوڑا سا امپروو کر لیجیے گا تو بعض اوقات جو ہے وہ اذیت کرتا ہے اس کو لگانا. اذان گرامی پیش کر رہا ہوں, آپ لوگوں سے کہہ سکتا ہوں, ہر جگہ کہہ بھی نہیں سکتا. تو اذان گرامی اب یہ قرآن کی آیت ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, جناب آدم سے متعلق آیت ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہم اسی آیت سے ثابت کرتے ہیں مولا علی کی خلافت. جو لوگ پہنچ گئے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی آیت تو حضرت آدم کے متعلق ہے. قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے, ہسٹری کی بک نہیں ہے, ہدایت کی کتاب ہے. اللہ جناب آدم کی سٹوری نہیں سنا رہا, اصول بتا رہا ہے. یہ سارے لوگ نہیں پہنچے, چند افراد پہنچے ہیں. اب دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم خلافت مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم امامت مانتے ہیں, یہ امامت اور خلافت قرآن والی امامت اور خلافت ہے. یہ قرآن کی خلافت ہے, یہ قرآن کی امامت ہے. اگر قرآن کی خلافت ہے تو اللہ کہہ رہا انی جاعل, میں خلیفہ بناؤں گا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے بھئی. اللہ نے قرآن کے لیے کہا انا انزلنا فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو نازل کیا. لیکن جب اللہ نے خلافت کی بات کی تو کہا میں بناؤں گا. یعنی اللہ کو شراکت مال غیر پسند ہی نہیں ہے خلافت میں. انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم میں نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنایا ہے. ابراہیم کو ایک اللہ نے امام بنایا, آدم کو ایک اللہ نے خلیفہ بنایا. تھوڑی سی توجہ, جیسے اللہ نے کہا سارے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو سارے فرشتوں نے کیا کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. کیا تو اسے زمین میں خلیفہ بنائے گا جو خون بہائے گا, جو زمین میں فساد کرے گا؟ وہ دیکھ رہے تھے نا آگ ہوا مٹی پانی جمع, کنٹرڈکشنز کا مجموعہ ہے, فساد تو ہوگا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. انہوں نے انسان نہیں دیکھے تھے پہلے تھے. انسان کا اللہ نے جو عناصر ترکیبیہ فلسفے میں کہتے ہیں کہ انسان کا جو ایلیمنٹس ہے جن سے اللہ نے بنایا, انہوں نے دیکھا ہیٹ ہے اس کے اندر. یہ ہمارے جسم میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے. پیٹربرا میں ایسے ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ تو 37 ہاں ہوں کرتے رہے. تو لیکن ہمارے جسم میں ہیٹ ہوتی ہے, اسے ہم جسے کہتے ہیں نا آگ, یہ حرارت ہے. اسی طرح سے ہمارے 70% پانی ہے, آگ بھی ہے پانی بھی ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. آگ اور پانی دیکھ لیتے کنٹراڈکٹری چیزیں ہیں, ہوا آگ مٹی پانی کنٹراڈکٹری چیزیں ہیں. تو انہوں نے دیکھا فساد تو ہوگا, یہ خون بہائے گا. تو جیسے انہوں نے کہا اچھا جعل, تو ایسے کو بنائے گا جو فساد کرے گا خون بہائے گا. تو اللہ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو سارے فرشتوں نے اجماع کر کے اللہ سے کہا ہم میں سے بنا دے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. You see, ijma is an Arabic term. In English you say consensus. The entire group of angels came together in a consensus, said to Allah subhanahu wa ta'ala, why don't you choose one of the angels to be your khalifa? Allah subhanahu wa ta'ala said inni a'lamu ma la ta'lamun, I know what you know not. The Almighty who does not accept the consensus of all the infallible angels, why would he accept the ijma and consensus of the sinful people of Saqifa? You see, Quran is not a history book, it is a book of guidance. When Allah subhanahu wa ta'ala talks about Adam, he is proving the imamat and khilafat of Ali ibn Abi Talib. اور بہت سے لوگ, the people come and say, تم آیت پڑھتے ہو حضرت آدم کی اور ثابت کرتے ہو حضرت علی کی خلافت کو, آیت پڑھتے ہو حضرت ابراہیم کی ثابت کرتے ہو حضرت علی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا, کیونکہ میں بھی جناب موسیٰ کی آیت سے حضرت علی اور 12ویں امام کو ثابت کرنے والا ہوں, اس لیے میں نے ساری تمہید باندھ. میرے ایک سن بھی رہے ہوں تو مجھے پرواہ نہیں ہے, ایک دوست لے آئے گھر پہ, ایک بہت بڑے مسلمان مولانا, تو میرے گھر پہ آیا کہ میں آپ کے گھر پہ کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں. میں نے کہا کیوں, یعنی آپ ہمیں کافر سمجھتے؟ کہنے لگے ہاں میں کھل کے سمجھتا ہوں. تو انہوں نے کہا میں آپ کے گھر پہ پانی نہیں پیوں گا, کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا. بہرحال تو کہنے لگے, میں نے کہا موضوع تھا ہمارا خلافت, تو کہنے لگے میں ثابت کروں گا آپ بھی ثابت کریں. میں نے کہا آپ ثابت کر دیجیے اوروں کی, میں حضرت علی کی ثابت کروں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا قرآن سے صرف بحث کریں گے, آپ قرآن سے ثابت کریں, میں بھی قرآن سے ثابت کروں گا. تو وہ جو آیت پڑھیں اوروں کے لیے, میں اسی سے حضرت علی کی خلافت ثابت کر دوں. تو کہنے لگے عجیب آدمی ہے, پڑھتا آیت میں ہوں, سارا استدلال آپ کر لیتے ہیں. تو یہ آپ انبیاء کی صرف بات نہ کریں, آپ کسی کے متعلق کوئی آیت لائیں, میں مولا علی کی خلافت ثابت کروں. امامت و ولایت مولا امیر علیہ السلام کی ثابت کر کے اسی سے دکھائیں گے. قرآن علی کی میراث ہے, علی وارث ہے. محمد و آل محمد علیہ السلام وارث ہے. اب آئیے ذرا, میں نے ساری تمہید باندھی جس آیت کے لیے. تو ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں آیت پڑھ رہے ہو حضرت موسیٰ کے زمانے کی, سورہ قصص کی آیت ہے, آیت نمبر 5 کہ اللہ فرما وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اللہ کہتا ہے ہمارا تو ارادہ بس یہ ہے جنہیں زمین پہ کمزور رکھا گیا, جن پہ ظلم کیا گیا, انہی کو امام بھی بنائے, انہی کو زمین کا وارث بھی بنائے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. ائمہ جمع ہے امام, وارثین جمع ہے وارث کی. میرا اگر موضوع ذہن میں رہے 12ویں امام علیہ السلام کے عنوان سے, میں ساری تمہید باندھ کے کہاں لے جا رہا ہوں, اشاروں میں پہنچ جائیے. اس سے پچھلی آیات دیکھیں, جناب موسیٰ سے متعلق ہے, اور فرعون وعلا فرعون, یعنی فرعون کو زمین پہ حکومت ملی, he became powerful, فرعون became powerful. کیا کیا؟ یذبح ابناءہم ویستحیی, وہ کیا کرتا تھا, he would slaughter the sons of Bani Israel and he would
keep the daughters alive. یہ اللہ نے آیتیں پیش کی ہیں. اس میں پھر آگے کہتا ہے, اللہ کہتا ہے اور ہم نے اصول یہ بنایا جنہیں کمزور کیا جائے, جن پہ ظلم کیا جائے انہی کو امام بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی آیت تو بنی اسرائیل کے متعلق ہے, توجہ, اور تم ثابت کر رہے ہو اپنے 12 اماموں کی امامت. ہم کہہ رہے ہیں اللہ بنی اسرائیل کی بات ہی نہیں کر رہا, اللہ جنرل رول دے رہا ہے, اللہ قاعدہ کلیہ دے رہا ہے, جو مظلوم ہوگا وہی امام ہوگا, ظالم امام نہیں ہو سکتا. اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک, نہیں ہے مجمع. ان الشرک لظلم عظیم, قرآن کی آیت ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے, ظلم عظیم ہے. جو مشرک رہا ہو وہ امام نہیں ہو سکتا. جن کا پاس ہی سارا بت پرستی میں گزر گیا وہ کیسے خلیفہ اور امام بن سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ جنرل رول دے رہا. چلیے گا ابھی میرے ساتھ. تو اب یہاں آپ کہیں گے کہ بھئی آیت سے کیسے ثابت کیا آپ نے؟ آئیں, ابھی میں نے استدلال مکمل نہیں کیا, میں نے صرف شروع کیا. یہ سورہ قصص کی آیت ہے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیش کر رہا ہے یہاں پہ. آئیں ذرا میرے ساتھ چلتے رہیے کہ استدلال کیا ہے. میں جو پورا ریزننگ کرنا چاہتا ہوں. فرعون نے کیا کیا؟ ذبح کر رہا ہے بیٹوں کو, مارے چلا جا رہا ہے. اور غیبت سے جناب موسیٰ کی گئے, فرعون کو شکست دینے کے بعد غیبت میں گئے نا, غیبت تو مان رہے ہیں. جناب موسیٰ چلے گئے تھے, واپس آئے, لوگوں نے حضرت ہارون کو چھوڑا, سامری کے پیچھے چل دیے. تھوڑی سی توجہ, حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے اور کہا اسی کے پیچھے چلنا, یہ ہدایت پہ رکھے گا. لوگوں نے جناب ہارون کو چھوڑا, سامری کے پیچھے چل دیے, گمراہ ہو گئے. اب پتہ چلا جب لوگ کسی نبی کے بعد ہارون کو چھوڑ دیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں. پیغمبر نے اسی لیے کہا تھا علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. عزیزان گرامی, کبھی بھی امتوں کے ہارونوں کو نہ چھوڑیں, سامریوں کے پیچھے نہ چلیں. جب سامریوں کے پیچھے چلیں گے خود بخود گمراہ ہو جائیں گے. تو بجانے گرامی, اب یہاں جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا ہم نے اصول بنایا, قاعدہ کلیہ بنایا, جنرل رول ہے. جو زمین پہ مظلوم ہوں گے وہی امام بھی ہوں گے, وہی وارث ہوں گے. تھوڑا سا زحمت کر رہا ہوں, آپ کو زحمت دے رہا ہوں, یہ میرے ساتھ چلتے رہیں گے. تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام گئے, غیبت ہے ان کی, واپس آئے, اور آنے کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا ہارون سے, حضرت ہارون سے, بھئی کیا ہوا میرے بعد کا؟ لوگ سامری کے پیچھے چل دیے اور انہوں نے گوسالے کی, بچڑے کی, کاف کی پرستش شروع کر دی. عزیزان گرامی, یہی آیت ان قوم استضعفونی, یہ الفاظ استعمال کیے ہیں, قوم نے, آپ کی امت نے مجھے ضعیف استضعفونی. اللہ نے کیا کہا؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. انہوں نے کہا مجھے استضعفونی. توجہ, جناب ہارون نے کہا مجھے استضعفونی. قرآن ہے, اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں. جناب ہارون نے کہا استضعفونی, مجھے کمزور بنایا, مجھے مظلوم, مجھے اکیلا رہنے دیا. اللہ کہہ رہا ہے جن کو کمزور بنایا جائے, اکیلا کر دیا جائے, آئسولیٹ کر دیا جائے, ان کو مظلوم بنایا جائے, انہی کو امام بناؤں گا. مولا علی نے بھی اسی آیت کی تلاوت کی, یا رسول اللہ قوم نے مجھے چھوڑ دیا. تو اب اللہ نے اصول یہ دیا ہے جنہیں لوگ آئسولیٹ کر دیں اور وہ صالح ہوں, نیک ہوں, معصوم ہوں, اللہ کہتا ہے میں انہی کو امام بھی بناؤں گا, انہی کو وارث بھی بناؤں گا. ایک بات پتہ چل گئی, اگر کسی کو عہدہ ملے, کسی کو عظمت ملے تو لوگ حسد کرنے لگتے ہیں. اس زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں. گرامی, جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا ہم اسی کا بھائی ہارون اس کا وارث بھی بنائیں گے, امام بھی بنائیں گے. آئیں ذرا پیش کر رہا ہوں 12ویں امام علیہ السلام کے لیے یہ آیت آئی ہے, وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, جنہیں زمین میں اکیلا کیا گیا. آج امام غیبت میں ہیں. حضرت یوسف کے بھائیوں کو بھی یہی تھا نا کہ ان کو کیا جائے, باپ کی آنکھوں سے دور کر, جناب یعقوب سے دور کر دے جائے. جب باپ انہیں نہیں دیکھیں گے تو ہمیں دیکھیں گے. اللہ نے کہا نہیں, وہ کسی کو نہیں دیکھے گا, میں بینائی ہی لے لوں گا. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. کہاں پھر باپ ہم سے زیادہ محبت کریں گے؟ کہا نہیں, وہ یوسف جو آنکھوں سے دور ہوگا اسی کے لیے ساری محبت ہو جائے گی. بھائیوں نے کہا یہ غلام بن جائے گا, انہوں نے کنویں میں ڈال دیا, کوئی لے جا کے بیچ دے گا. عزیز مصر نے خریدا اور کہا میرے اور تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہوگا. اللہ نے وہ جسے چاہتے تھے غلام بنے اسی کو عزیز مصر بنا دیا. کہاں جا رہا ہوں, بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں. حضرت یوسف عزیز مصر بن گئے. اب بھائی آئے, دیکھا, ایک بھائی لاوی نے کہا عزیز مصر مجھے یوسف جیسا لگتا ہے. بھائیوں نے کہا تجھے ہر خوبصورت یوسف ہی لگتا ہے, وہ کسی کے گھر میں غلام ہوگا, عزیز مصر کہاں بن گیا ہوگا. عزیز گرامی, بھائیوں نے چاہا غلام بنے, اللہ نے عزیز مصر بنا دیا. جناب یعقوب نے, جناب یوسف نے اپنے سارے بھائیوں سے کہا آج میں عزیز مصر ہوں, کل فرعون آ جائے گا, یہاں پہ وہ بادشاہ بنے گا, تم پہ ظلم کرے گا. میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے اللہ ایک نبی بھیجے گا, نام موسیٰ ہوگا, وہ تمہیں نجات دلائے گا. اب پتہ چلا جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہو اللہ اس کی نسل میں نبی اور امام بھیجتا ہے. اللہ نے ان کی نسل میں موسیٰ کو رکھا. ابو طالب کو محبت تھی محمد مصطفیٰ سے, اللہ نے ان کی نسل میں 12 اماموں کو رکھا.
کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہاں لاوی کی نسل میں ایک جناب موسیٰ، حضرت ابو طالب کی نسل میں 12 امام، تو جتنی محبت تھی اتنا صلہ۔ جناب لاوی کو جتنی محبت تھی بھئی، جب کنویں میں ڈالا انہوں نے روکا لیکن لڑے نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں بھئی، جتنی محبت تھی اتنے نبی، یہاں جتنی محبت تھی ایک موسیٰ، وہاں اتنی محبت تھی 12 امام۔ فیضان گرامی، اللہ نے 12 امام رکھے ہیں، جہاں جیسے جناب یوسف کی بھی غیبت تھی، غیبت کی 2 ڈیفینیشن ہے نا، ایک شیخ صدوق کی، ایک شیخ مفید کی۔ شیخ صدوق کہتے ہیں انویزیبل ہے، نظر نہیں آتے، شیخ مفید کہتے ہیں نہیں، نظر آتے ہیں، پہچانے نہیں جاتے۔ جیسے جناب یوسف بھائی دیکھتے تھے، پہچانتے نہیں تھے۔ اب 12ویں امام کو روایات میں ہے نا کہ بہت سے لوگ جب ظہور ہوگا دیکھیں گے کہ 12ویں امام آ گئے تو کہیں یہ ہے 12ویں امام، انہیں تو میں نے حج میں دیکھا تھا۔ کچھ لوگ کہیں گے میں نے حج میں دیکھا تھا، کچھ کہیں گے میں نے کربلا میں دیکھا تھا، کچھ کہیں گے میں نے نجف میں دیکھا تھا، کوئی کہے گا میں نے مشہد میں دیکھا تھا۔ اس کا مطلب ہے نظر آتے ہیں، پہچانے نہیں جاتے۔ روایات میں ہے نا ہر سال حج پہ ہوتے ہیں، ہر سال 40 پہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے۔ تو 12ویں امام علیہ السلام کے لیے ہے کہ ہر سال اور پوری دنیا میں جہاں جہاں ان کے ماننے والے ہیں وہاں جاتے ہیں۔ تو پھر پیٹر برا بھی تو آتے ہوں گے، یہاں پہ بھی تو اتنے شیعہ ہیں، یہاں آتے ہوں گے تو کہاں آتے ہوں گے؟ ہمارے گھروں میں تو نہیں، اسی امام بارگاہ میں آتے ہوں گے۔ تو ایسا کبھی نہ رکھیں کہ کبھی امام آئیں اور ہم نہ ہوں، بس دعا مانگے جب وہ تشریف لائیں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، عزیزان گرامی، علامت کیا ہے امام کی آنے کی؟ سنیں گے، تھوڑا سا ٹائم ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ What are the signs when the imam comes, when imams come or the angels come؟ اب مومن ہو، اب میں ایسے کو بات نہیں کہوں گا کہ کسی کی دل آزاری ہو، ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنلی، میں اردو میں کہوں گا پھر اب مثال۔ علامت کیا ہے؟ کہتے ہیں جب امام آتے ہیں تو ایک خاص خوشبو آتی، اچانک سب محسوس کریں گے خاص ہوا میں خوشبو ہے۔ کیسی؟ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ۔ مادر گرامی، آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے